خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں میر ناصر صاحب، رجسٹرار کشمیر یونیورسٹی۔ ناظرین، اگر آپ رجسٹرار صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں ریگارڈنگ کشمیر یونیورسٹی افیئرس، یا آپ کوئی سجھاؤ دینا چاہتے ہوں یا کوئی مشورہ ہو، تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے دکھائی دیں گے۔ ناصر صاحب، خوش آمدید ہے پروگرام میں۔ السلام علیکم، شکریہ وعلیکم جناب۔ السلام۔ موسم خراب ہو گیا اچانک، موسم ابھی اچانک خراب ہو گیا آدھا گھنٹہ پہلے، اس وجہ سے آج ہمارا پروگرام تھوڑا سا بالکل 5-10 منٹ لیٹ ہو رہا ہے۔ اچھا سر، کشمیر یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ رجسٹرار ہیں کشمیر یونیورسٹی کے، آئی بلیو دا فرسٹ رجسٹرار فرام دا نان ٹیچنگ اسٹاف۔ جی سر، کشمیر یونیورسٹی 1948 میں آج سے 75 سال پہلے شروع ہو گئی ایز جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی۔ بالکل۔ اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی الگ ہو گئی اور جموں میں الگ یونیورسٹی قائم ہوئی۔ آج کشمیر یونیورسٹی ایک ریپیوٹیڈ یونیورسٹی ہے، نیک ایکریڈیٹڈ ہے، A+ یونیورسٹی ہے۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ یہ A گریڈ نیک ایکریڈیٹیشن سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، اور آپ کے ساتھ کتنے اسٹوڈنٹس اس وقت وابستہ ہیں کشمیر یونیورسٹی کے ساتھ، نان انڈر گریجویٹ لیول پہ اور پوسٹ گریجویٹ لیول پہ؟ شکریہ بہت بہت جناب۔ ہمارے یونیورسٹی جیسے آپ نے کہی کہ یہ اولڈسٹ انسٹیٹیوشن ہے ان JNK اور اسٹیٹ آف JNK۔ 75 سال پرانی یونیورسٹی، 75 ایئرس۔ جی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آلموسٹ میجارٹی آف الومنس جو بیوروکریٹس ہے، پولیٹیشنز ہے، بزنس مین ہیں، وہ پروڈکٹ ہیں ہماری یونیورسٹی سے۔ یہ خوشی کا، اور ہم بھی، آپ اور میں تو ہوں ہی، آپ بھی شاید اسی یونیورسٹی کے پروڈکٹ ہیں۔ تو ہماری یونیورسٹی چونکہ جیسے 48 میں بنی، 69 میں بائیفرکیٹ ہوئی جموں میں اور کشمیر میں، تو تب سے جو یونیورسٹی ہے وہ رواں دواں ہے۔ نیک ہمارا جو ایک ہمارا یونیورسٹی گرانٹ جو نیشنل لیول پر ایک نیک ہوتا ہے، نیشنل ایکریڈیٹیشن جو یونٹ ہے، تو وہ ہر 4 سال یا 5 سال کے بعد ہر انسٹیٹیوشن، چاہے کالج ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، پرائیویٹ ہو، پبلک ہو، اس کو ایک ایکریڈیٹیشن کرتے ہیں جس میں ہم اینول پہلے ہم بھرتے ہیں۔ ہر سال ہم اپنی پروگرس کا رپورٹ ان کو دیتے ہیں، اور 4 سال کے بعد 5th ایئر میں وہ اس کو ایویلویٹ کرنے آتے ہیں۔ تو A گریڈ کے بعد بھی کوئی گریڈ ملتا ہے یونیورسٹیز کو؟ یونیورسٹیز کو ہم نے A+ ہے، ہم A+ ہے ہم، اس کے بعد ایک A++ بھی ہوتا ہے۔ A++ ہماری کشمیر یونیورسٹی کا ہے کہ ہم نے A+، اس میں ایک CGPA اسکور ہوتا ہے جس کو ہم اسکورنگ بولتے ہیں، پوائنٹ اسکیل پر، 5 پوائنٹ اسکیل پر ہوتا ہے۔ ہمارا جو ہے 3.31 ہے جی، جو کشمیر یونیورسٹی کا A+۔ تو وی ہیو مسڈ، جو ہم نے مس کیا ہے A++، وہ جسٹ ہمارے 3.50 اگر ہوتا تو A++ ہو جاتا ہے، A++ ہوتا ہے۔ تو ہم نے 3.31، جسٹ وی مسڈ اٹ بائی سرٹن پوائنٹس، 0.19 پوائنٹس۔ تو یہ اس کے A++ جو ہمارا A+ یا A++ یونیورسٹی ہوتے ہیں، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں نیشنل لیول پر۔ پرٹیکولرلی ہم اگر بات کریں فنڈنگ کی بات کریں، نیشنل لیول فنڈنگ کی بات کریں، تو نیشنل لیول فنڈنگ کی بات ہے کہ ہر یونیورسٹی جو A+ ہوتا ہے اس میں مثلا روسا کی اسکیم جو ہے، راشٹریہ اترچا شکشا ابھیان جو ہے، اس سکیم میں ہم ایلیجبل ہیں۔ اسی طرح سے DST یا DBT کی جتنی بھی سکیمز ہوتے ہیں اس میں ایلیجبل بنتے ہیں۔ یہ ایک رینکنگ ہوتی ہے نیشنل رینکنگ پر، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال یہ ہماری جو نیک رینکنگ ہوتی ہے یہ 5 سال کے بعد ہوتی ہے، جیسے میں نے فرمایا، مگر اس کے بعد ایک رینکنگ ہوتی ہے نیشنل رینکنگ، جو جس کو نیشنل یونیورسٹیز میں نیشنل رینکنگ فریم ورک ہوتا ہے۔ تو وہ منسٹری آف ایجوکیشن جو پہلے MHRD تھا، اب منسٹری آف ایجوکیشن MOE جس کو ہم بولتے ہیں نیشنل لیول، یونین لیول پر، وہ ہر انسٹیٹیوشن کو جیسے ہمیں ایز آن ڈیٹ کنٹری میں ہمارے 1200 یونیورسٹیز کے آس پاس ہیں، 1100+ یونیورسٹیز ہیں، 42,000 کالجز ہیں اس وقت ہمارے ملک میں۔ تو ان کو ہر سال
منسٹری آف ایجوکیشن ایک اور رینکنگ کرتے ہیں جس کو ہم NRIF رینکنگ کہتے ہیں، نیشنل رینکنگ فریم ورک جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس میں اس سال کشمیر یونیورسٹی 33rd رینک پر آئی ہے. جی ہم پہلے تھے، ہم 53 تھے ہم اس سے پہلے، اس بار ہم 33rd آئے. تو اس کا مطلب یہ ریکارڈڈ پروگریس. ٹاپ 50 یونیورسٹیز میں کنٹری لیول پر آئے. تو اس کے حساب سے مثلا اس میں یہی فائدے ہوتے ہیں کہ مثلا کشمیر یونیورسٹی ایز آن ڈیٹ ہم ایلیجبل ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ورلڈ لیول پر ہم MOUs ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کریں، ورلڈ ٹاپ رینکنگ 500 انسٹیٹیوشن، ہم ایلیجبل بنتے ہیں. اس رینکنگ سے ہم ایلیجبل بنتے ہیں. اچھا. اس رینکنگ سے ہم فنڈنگ کے لیے ایلیجبل بنتے ہیں. کچھ نیشنل لیول فنڈنگ ہوتی ہے، چاہے ابھی روسا کا نیا ہے ایک PM اوشا اسکیم آئی ہے. فنڈنگ تو UGC سے ہوتی نہیں، UGC سے بھی ہوتی ہے، منسٹری آف ایجوکیشن سے بھی ہوتی ہے، DBT سے بھی ہوتی ہے، DST سے بھی ہوتی ہے، ICCSHR سے ہوتی ہے. بہت ساری فنڈنگ ایجنسیاں ہیں جہاں سے فنڈنگ آتی ہے. تو اس میں یہ رینکنگ ہماری جو ہم نہیں کرتے ہیں، کوئی بولتے ہیں، کوئی ایسا بولے گا کہ شاید یہ یونیورسٹی خود کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ایک نیشنل، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تھرڈ پارٹی، مثلا میں بتاؤں گا کہ میرا پیپر فلانی میں ہو گیا یا فلانی میں ہو گیا فلانی میں، ایسا نہیں ہوتا. وہ چیک کرتی ہے نیشنل لیول پر، وہ چیک کرتے ہیں اور اسی رینکنگ کے حساب سے پھر یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ پروگرامز، ڈفرینٹ فنڈنگ، ڈفرینٹ MOU جیسے میں نے کہا، ان کے لیے یہ ایلیجبل بنتے ہیں. کتنے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں ابھی؟ جس وقت جیسے ہم نے جو اس وقت کا صورتحال ہے کشمیر یونیورسٹی کا، کشمیر یونیورسٹی کے کیمپسز میں ہیں. مین کیمپس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت بل میں ہے. تو حضرت بل سے آگے تھوڑا ہمارا ذکورہ کیمپس ہم نے ایک بنایا ہے جس میں میکسیمم ہم نے وہ ایک IOT کیمپس، انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا کیمپس بنایا جس میں ہم نے انجینئرنگ سٹارٹ کی ہے. کیونکہ نہیں، میں اوور آل کہتا ہوں کہ کتنے اسی طرح سے ہمارے انڈر گریجویٹ لیول پہ کالجز کے انکلوڈ کر کے جو ہمارے ہمارا مین کیمپس ہے جس میں یا جو ہمارے کیمپسز ہیں، ہمارے تقریباً 9,500 کے قریب بچے جو آن کیمپس ریگولر موڈ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو ڈسٹنس موڈ یا پرائیویٹ موڈ میں بھی ہے، اس میں بھی 5-10 ہزار کے آس پاس بچے جو وہ نا پڑھتے ہیں، ویدر ان پرائیویٹ موڈ، ویدر ان ڈسٹنس موڈ. کہیں سے میں نے سنا تھا تقریباً 1 لاکھ کے قریب. نہیں، وہی میں کہنے جا رہا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس اسکالرز بھی ہیں جو ریسرچ اسکالر ہیں. یہ خوشی کی بات ہے کہ آج میں ایز آن ڈیٹ کشمیر یونیورسٹی کے پاس سب سے ہائیسٹ نمبر آف اسکالرس ہیں. جو UT JNK میں ہمارے پاس 1850 کے آس پاس بچے ہیں جو PhD کرتے ہیں. اور جو لاکھ کی بات کر رہے ہیں آپ، ہمارے ایفیلیٹڈ کالجز ہوتے ہیں، چاہے کانسٹیٹوئنٹ کالجز ہوتے ہیں جو یونیورسٹی کے اپنے، مثلا جیسے میں نے IOT کی بات کی. اسی طرح سے ہمارے جو اور کالجز ہیں وہ ایفیلیٹڈ کالجز ہیں جو ہماری UT میں ہیں. تو ان کے آس پاس ہمارے جو لاکھوں میں یا جو ریگولر بچے ہیں اور پرائیویٹ بچے ہیں وہ 1 لاکھ سے پلس زیادہ ہے. ان کی ہم ریکوائرمنٹ کیٹر کرتے ہیں. سر کتنی اسٹریمز آپ آفر کرتے ہیں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ لیول پہ؟ دیکھیے، جو ہم UG اور PG، جیسے اگر ہم اپنی بات کریں گے یونیورسٹی آف کشمیر میں، تو یہ آلموسٹ 79 کے آس پاس نا اسٹریمز ہم دے رہے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس میں. جی. تو پھر انڈر گریڈ، کیونکہ اب NEP 2020 آیا، اس میں ہم نے میجر اور مائنر کا ذکر کیا ہے، وہ اب تھوڑا ڈفرینٹ ہے ایٹ دا انڈر گریجویٹ لیول. مگر جو ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے ریسرچ سینٹرس ہیں، چاہے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ ہمارے آن کیمپس جو ہمارا ہے مین کیمپس، اور جو ہمارے نا جو آؤٹ سائڈ ہمارے کیمپسز ہیں، چاہے بارہمولہ میں ہیں، چاہے اننت ناگ میں ہیں، چاہے کپوارہ میں ہیں، چاہے ذکورہ میں، ان میں بھی ہے. ناصر صاحب، سننے میں آیا ہے کہ جو آپ کی پرماننٹ فیکلٹی ہے، جی جتنے بھی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہے آپ کی، اور آپ کا زیادہ کانٹریکچوئل چلتا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں، جو ہمارے اوور آل جو نیشنل سینیریو ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کشمیر یونیورسٹی بات نہیں کر رہا میں، اوور آل نیشنل سینیریو جو ہمارا ہے اس میں ایشو ہے کہ جو پروفیسر کارڈر کے اور ایسوسیٹ پروفیسر کارڈر کے ملتے ہیں وہ بڑے کم ملتے ہیں. اچھا. جس سے نیشنل لیول، مثلا آپ اگر ہماری بات کرو گے یا دلی یونیورسٹی کی بات کرو یا JNU کی بات کرو یا حیدرآباد کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں انڈیا میں، ان کی بات کرو کہ پروفیسر لیول پوسٹس ویکنٹ رہتے ہی رہتے ہیں. پروفیسر لیول میں بڑے کم لوگ آتے ہیں آپ کو ٹو مائگریٹ فرام ون پلیس ٹو دی اندر پلیس فار دا پوسٹ آف پروفیسر. یہ ہمارے پاس رہتے ہیں. تو ایسوسیٹ پروفیسر بھی اسی طرح سے
کم رہتے ہیں کیونکہ یو جی سی نے ایک اسکیم نکالی جس کو ہم کیریئر ایڈوانس. اس لیول پہ آپ تھوڑی کانٹریکچوئل رکھتے ہیں. نہیں میں کہتا ہوں ویکنٹ کی بات جب ہم آتے ہیں. اور اس کے بعد نیچے جو آتے ہیں وہ اسسٹنٹ پروفیسر لیول کی بات آتی ہے جہاں ویکنسیز ہے. جب ہم کشمیر یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو کشمیر یونیورسٹی کا ہم نے اس سے پہلے بھی ہمارے جو ریگولر ٹیچرس ہیں وہ تقریباً 310 کے آس پاس ایز آن ڈیٹ ہمارے ٹیچرس ان پلیس ہیں پرماننٹ ٹیچرس. اور اس کے بعد ہمارے کنٹریکچوئل ٹیچرس تقریباً 210 کے آس پاس ہیں. تقریباً ہمارے پاس 550 کے آس پاس ٹیچرس جو پڑھاتے ہیں بچے. ان میں سے 305 ریگولر میں ہیں, 210 کنٹریکچوئلز میں ہیں. تو اس کے اسسٹنٹ پروفیسر لیول یا اسسٹنٹ پروفیسر لیول یا پروفیسر لیول کے بارے میں ہم نے ابھی ایڈورٹیزمنٹ ایک فلوٹ کی تھی. کچھ 2-4 مہینے پہلے ہم نے ایک فلوٹ کی تھی ایڈورٹیزمنٹ. مگر اس ایڈورٹیزمنٹ میں کچھ بعد میں اس کا تھوڑا ایشو رہ گیا ہے کہ جو کشمیر یونیورسٹی ہے, نارملی ہمارا کیا طریقہ ہوتا تھا یہ ایڈورٹیزمنٹ کا یا ریکروٹمنٹ کا, اٹ واز اے نیشنل لیول ریکروٹمنٹ. اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم صرف یو ٹی جے اینڈ کے یا جے اینڈ کے رسوائل جے اینڈ کے اسٹیٹ سے یا اسی کے ڈومسائل واز ناٹ ریکوائرڈ اور دا اسٹیٹ سبجیکٹ واز ناٹ ریکوائرڈ ارلیئر. ہمارے یونیورسٹی میں اگر آپ دیکھو گے, آپ وہاں بنگال کے بھی ٹیچر دیکھو گے, آپ یو پی کے بھی ٹیچر دیکھو گے, آپ دلی کے بھی ٹیچر دیکھو گے. تو دیٹ واز اے میکنزم وچ واز فالوڈ بائی اس ارلیئر. پہلے بھی عالیہ احمد سرور تھے یا شکیل الرحمان صاحب تھے. نہیں, بڑے وہ تو وائس چانسلر صاحبان تھے, مگر اس کے بغیر بھی جو ہمارے ٹیچرز تھے, فیکلٹی ممبرز تھے, وہ بھی ڈفرینٹ پارٹس آف دا کنٹری سے تھے. کنٹری تھے. مگر ہم ایک ریزرویشن جو ہوتی تھی وہ ہم اڈاپٹ نہیں کی تھی ہم نے یونیورسٹی, بیکاز بینگ آٹونامس اس حساب سے ہمارا ایک اپنا یہ تھا, تو اس میں ریزرویشن فالو نہیں کرتے تھے. ڈفرینٹ جو ہماری ہے, چاہے ایس سی ہے چاہے ایس ٹی ہے. تو اس کے بعد ایک یو جی سی کی ایک ڈائریکشن آئی کہ نہیں, جو جے اینڈ کے یو ٹی ہے ان کو بھی فالو کرنا ہے دا ریزرویشن روسٹر, جیسے نیشنل لیول ہے اسی کے حساب سے آپ کو فالو کرنا ہے. تو اس کے بعد ہماری گورنمنٹ, جے اینڈ کے گورنمنٹ سے بھی ڈائریکشن آئی کہ اس کو آپ فالو کریں. تو اس فالو بھی ہے اس میں, ہاں ایس آر 127 بھی ہے. جی. تو وہ ہے جو بہت پرانا ہے 1929 کا. تو وہ ہم بیسکلی وی ہیڈ ناٹ اڈاپٹیڈ اٹ ارلیئر. تو اس میں اب ہمیں بیسکلی ناؤ وی ہیو وڈران دا ارلیئر جو ہماری ایڈورٹیزمنٹ تھی وہ ہم نے وڈرا کی. اب ہم نئی انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم فلوٹ کر رہے ہیں نئی ایڈورٹیزمنٹ, بیکاز وہ جب آپ 75 سال کے بعد آپ ریزرویشن فالو کرو گے تو پھر ریزرویشن کے کس میں کیسے ریزرویشن دیکھیں. ایک ریزرویشن روسٹر ہوتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک 200 پوائنٹ ریزرویشن روسٹر ہوتا ہے, ایک 100 پوائنٹ ریزرویشن روسٹر ہوتا ہے جو نیشنل لیول پر ہے. ان کو فالو کرنے میں کہ کہاں کہاں ہم ریزرویشن دیں گے, کس ریزرویشن میں, اس میں تھوڑا بہت ایک کمیٹی ہوتے ہیں جس میں ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑا, بٹ اٹ ول بی سارٹیڈ آؤٹ اینڈ وی ول بی ایڈورٹائزنگ دا. ناصر صاحب, آپ نے کچھ پوسٹ گریجویٹ کلاسز کالجز میں بھی شروع کیے. جی, کئی کالجز میں ہیں. جی. اس کے علاوہ آپ نے نارتھ کیمپس ساؤتھ کیمپس بھی شروع کر دیا ہوا ہے. یہ جو پی جی لیول پہ آپ نے کالجز میں کورسز شروع کر دیے ہیں, از اٹ ٹو انکریز دا اسٹوڈنٹ ہائر ایجوکیشن پہ اسٹوڈنٹس کی تعداد کو بڑھانا ہے, یا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے آپ کا؟ دیکھیے, میں ابھی بھی کسی کو کہہ رہا تھا, جو ہماری اوور آل جو کنٹری میں یونیورسٹیز کا نمبر ہے وہ تقریباً 1100 کے آس پاس, 1100 پلس 1150 کے آس پاس یونیورسٹیز ہے اوور آل کنٹری میں. جب ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں, جے اینڈ کے کی بات کر رہے ہیں اوور آل, جے اینڈ کے میں ابھی تک پرائیویٹ یونیورسٹی ایکٹ لاگو نہیں ہوا, یہاں کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں ہے. ڈفرینٹ اگر راجستھان جاؤ گے تو وہاں آپ کو 100 پلس یونیورسٹیز ہیں راجستھان میں. اسی طرح آپ کسی بھی اسٹیٹ میں جاؤ گے وہاں 100 پلس آپ ود ان 100 آپ یونیورسٹیز پاؤ گے. تو کشمیر میں ہی ایک جگہ ہے جہاں صرف کشمیر یونیورسٹی اور جموں یونیورسٹی تھی, 2 ہی یونیورسٹیاں تھیں. اس کے بعد کلسٹر 2 آئی, کلسٹر یونیورسٹی کشمیر, کلسٹر یونیورسٹی جموں. اس کے بعد 2 سینٹرل یونیورسٹیز آئی, سینٹرل یونیورسٹی کشمیر میں آئی, ایک جموں میں آئی. ایک وقف فنڈیڈ وقف پروموٹڈ 3 یونیورسٹیاں ہیں, بابا غلام شاہ آئی, آئی یو ایس ٹی آئی اور وشنو دیوی آئی. یہ 3 یونیورسٹیاں اور ہو گئی. اس کے بعد ہماری 2 یونیورسٹیاں جو سکاس جموں اینڈ سکاس کشمیر ہیں. اوور آل یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بہت بڑی کم یونیورسٹیاں, 11 یونیورسٹیاں کشمیر جے اینڈ کے میں ہیں. جے اینڈ کے میں ہمارا جب آپ اپلیکیشن ریشو دیکھو گے, مثلا ہم جب کشمیر یونیورسٹی کی بات کریں, مثلا باٹنی میں ہمارے
2500 کے آس پاس بچے آتے ہیں اپلیکینٹس. زولوجی میں 2000 کے آس پاس بچے آتے ہیں. تو سیٹیں ہوتی ہے 50 سیٹیں. ابھی کیا ہے؟ ابھی 60 کا ہے along with the payment seat ratio. تو اس میں جب یہ بچے جائیں گے کہاں؟ نارملی وٹ آئی ہیو سین، میں نے اس سے پہلے دلی میں بھی کام کیا ہے، میں جوائنٹ سیکرٹری تھا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن میں نے دلی میں بھی کام کیا، اور میں نے کیا دیکھا ہے کہ جو ہمارے کشمیر کے بچے ہیں دے اینڈ اپ ان سرٹن ایسی یونیورسٹیز میں اینڈ اپ ہوتے ہیں جو نا وہ معیار کی یونیورسٹیاں نہیں ہوتی ہیں، جو پرائیویٹ ہوتی ہیں یونیورسٹیاں جن میں اچھی تعلیم نہیں ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی جو ہمارے اپنے بچے ہیں ہوتے ہیں ان کو ڈسپائٹ کہ وہ باہر جا کے دوسرے اسٹیٹس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرنے سے جاتے ہیں، ایموشنلی گھر سے نکلنے، ماں باپ سے بہن بھائی سے نکلنا، کچھ ایسے ایشوز ہیں. بٹ دے اینڈ اپ ان ایسا پھر ان کو پرابلم ہوتی ہے. اس طرح کی رپورٹس ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، میڈیا میں بھی آتی ہیں. اس کی وجہ سے کہ جو ہمارے اپنے بچے ہیں، ہماری کالجز میں اچھے ٹیچرز ہیں، کچھ کالجز آپ نے دیکھے ہماری یو ٹی میں بہت اچھے کالجز ہیں، اسٹرانگ کالج ہیں، اولڈ کالجز ہیں جن کی کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی ہے ٹو ٹیچ ایٹ پوسٹ گریجویٹ لیول. بیکاز آج کل اگر آپ کالجز میں دیکھو گے وہاں بھی ٹیچرز اچھے پڑھے لکھے ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، پوسٹ ڈاک ہیں، باہر سے آئے ہیں. تو دے کین مینیج دا پوسٹ گریجویشن ایٹ کالج لیول آلسو. دیٹ از وائی کہ تو مقصد یہی تھا کہ سیٹیں بڑھانا ایکچولی بچوں کو ٹو کم ٹو دیئر ریسکیو، ٹو گیو دیم ایکسیس ٹو دا ہائر ایجوکیشن سسٹم ان آور اون یو ٹی. اور بھی کپوارہ وغیرہ میں، لیہ میں، کرگل میں کیمپس ہم نے جو لیہ اور کرگل کا کیمپس ہوا بیکاز اب یو ٹی الگ بن گئی ہے. لداخ دیٹ ہیز گون ٹو دا لداخ یونیورسٹی ناؤ، جو ہمارا لداخ میں الگ سے یونیورسٹی، لداخ میں الگ یونیورسٹی ہے. لداخ میں سر ریسنٹلی آپ لوگوں نے 5 ڈے ویک آپٹ کیا ہے. جی، یہ 5 ڈے ویک کے بارے میں کچھ لوگوں کا، کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایجوکیشن سناریو میں، ایجوکیشن سسٹم میں 5 ڈے ویک شاید زیادہ فیزیبل نہیں رہتا، کیونکہ 5 دن میں اگر بیچ میں کوئی گیزٹڈ ہالیڈے آ گیا تو 3 ہی بچتے ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس کا وقت پڑھائی کا زیادہ نہیں ملتا. تو یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے ہمارا کہ کشمیر یونیورسٹی ایک یونیورسٹی تھی یہاں جے اینڈ کے میں جس میں 5 ڈیز ویک نہیں تھا. باقی سب انسٹیٹیوشنز میں چاہے کوئی بھی یونیورسٹی آپ جے اینڈ کے لوگے، وہاں جب جموں کے لوگے، کشمیر کے لوگے، وہاں 5 ڈیز ویک چل رہا تھا. اس کے بعد ہم نے تو ایک اسٹرکٹ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ 5 ڈیز ویک، ایسا نہیں ہے، ایسا ہماری یونیورسٹی میں نہیں ہے. نارملی ہمارا جو سمر ہوتا ہے کہ سمر میں ہم ہر آلموسٹ ہمارا جو ٹائمنگ ہے وہ 9 to 5 ہے، اینڈ وی ہٹ ایز پر دا یو جی سی نارمل. جیسے یو جی سی میں ہے کتنے آورس ایک ٹیچر کو پڑھانا ہے اسٹوڈنٹ کو، وہ فلفل ہوتا ہے اس میں. بچے کو سمر میں تو کوئی ایشو نہیں رہتا ہے، سمر میں 9 to 5 ٹیچنگ ہوتی ہے. اور جب ونٹر کی بات آتی ہے، مثلا نومبر کی بات ہوتی ہے یا دسمبر جنوری میں چلو چھٹیاں رہتی ہیں، پھر یا مارچ اور مارچ کی بات آتی ہے، اپریل سے پھر ہم یہ کرتے ہیں 5 ڈیز ویک. ان ایام میں بھی جو یہ ونٹر کے ایام ہیں، ان میں ہم ایک آلٹرنیٹ سیٹرڈے کھلی رکھتے ہیں ان میں. نمبر 1. نمبر 2 ہمارا کیا ہے کہ جو ہمارا ریسرچ لیبس ہے، پرٹیکولر جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی ریسرچ 1800 کے آس پاس بچے ہیں جو 1800 ہیں، تو آل ایکڈیمک ایکٹیویٹیز دے آر ناٹ اسٹاپڈ، یا ان کو ہم ہولڈ پر نہیں رکھتے ہیں. ہر کوئی بچہ جو اپنی لیب میں آتا ہے وہ آتے ہی ہے، ہر سیٹرڈے سنڈے، وہ ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا ایشو نہیں ہے کہ بچے آتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے جو ہماری کشمیر یونیورسٹی کی ایک انوویٹو جو ہم نے کیا ہے کہ آپ پتہ نہیں آپ آئے ہیں یا نہ آئے ہیں، ہماری لائبریری جو ہے، لائبریری کے نیچے ہم نے ایک فیسلٹی کریٹ کی ہے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور آؤٹ سائڈ بچوں کے لیے بھی کی، ایک 24/7، جس کو ہم اس آپ کی وساطت سے بھی بچوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچہ یہ اقبال لائبریری کے نیچے ہم نے ایک فیسلٹی کریٹ 24/7 اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے، اچھی بات، جن کو ہم الاؤ کرتے ہیں کہ ٹو اسٹڈی دیئر. اس میں ہم نے چاہے ہاٹ اینڈ کولڈ فیسلٹی رکھی ہے، وائی فائی فیسلٹی رکھی ہے، سیٹنگ اچھی رکھی ہے. پلیز. ہلو ہیلو 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 ہیلو، گڈ ایوننگ. جی بٹ صاحب. ہاں میں ہوں منظور صاحب. جی ہیلو. ہاں میں ہوں منظور صاحب. گڈ ایوننگ. جی گڈ ایوننگ. ہاں گڈ ایوننگ.
Very good evening, sir. Bhatt साहब फरमाइए, पूछिए. I was watching Honorable Registrar in the panel. He was talking very nicely. I am myself in this job of assistant professor. Now I am about to be 1 or 2 years I have behind me. But it is very nice that I heard that casuals, the contract should be given. They should be allowed to be posted in these posts of different posts to teach the students. It is very nice thing because everybody is highly educated today. It is nice. I love my university. Where from I have done post graduation in English department. I love that, but I don't know after 25 years how that looks. But I am the alumni of English department. Nice. I love my department, that English department, University of Kashmir. But how it looks now, but I am the top of that department. I love most that English department. So I am at presently 2 years behind me. This is good thing Registrar has told, Mr. Registrar has told about these. We have got पूछना चाहते हैं आप? पुरानी यादें तो अपनी जगह है. But one thing I want to tell about the student categories, that our student I have seen just before 2 days, he is AI, artificial intelligence. Artificial intelligence, sir, you have this subject of artificial intelligence. I have seen a Muslim boy from Kashmir, from Anantnag, very nice boy, very talented boy. I met him. He was doing this in Gujarat College, but he is brilliant. I talked with him, speaks well, very intelligent. It is yesterday talk. His father was with him. But I don't think that the Kashmiri students are lagging behind in everything. Very good. There is no artificial intelligence. University he would have that subject. But amenity should be there in the Kashmir. But he is telling me that I am go to Brussels after some 1 year. But this should not happen. But because the chances are not here. His chances are in Brussels because he is very gold medalist. चलिए, अच्छी बात है सर. Very talented. Muslim Muslim boy. Very nice. Thank you for calling, sir. कुछ पुरानी शुक्रिया भट्ट साहब. यादों के लिए इंग्लिश डिपार्टमेंट हमारा अभी भी बड़ा प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट है और इंग्लिश डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन तब भी बहुत अच्छा था, बढ़िया था और आज भी बहुत बढ़िया है. जो आप बात कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात की, तो देखिए कि हमारा आज नेशनल लेवल पर एक ब्रेन गेन का एक जो पॉलिसी है, जो पर्टिकुलरली ब्रेन गेन की पॉलिसी है, जैसे हमारे कि जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे, चाहे कश्मीर के हैं या दूसरे पार्ट्स ऑफ कंट्रीज हैं, वो यहाँ से निकल जाते हैं, जो बाहर बड़े मतलब यूएस, यूके पर्टिकुलरली या जर्मनी में काम करते हैं, उसके अंडर कश्मीर यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने अंडर ब्रेन गेन हमारे 11 बच्चे इस वक्त जो ऑक्सफोर्ड या बाकी वर्ल्ड के बाकी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, उसमें उनको हमने वापस लाया. वो एज ऑन डेट हमारे एक CRI सेंटर बनाया हमने, तो उसमें वो काम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. प्रोजेक्ट्स उन्होंने अच्छे लाए, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं. तो कश्मीर यूनिवर्सिटी इज़ ट्राइंग कि जो हमारे बच्चे, जो टैलेंटेड बच्चे, आपने कहा कि आजकल के बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं और अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहाँ तक बात आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने इसी साल फॉर्चुनेटली अभी हमने जो हमारा लेटेस्ट काउंसिल मीटिंग हो गई थी, उसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए सब्जेक्ट अब अप्रूव कराया. अभी वो वी आर नाउ प्लानिंग कि जो कोरस मॉड्यूल, जो बाकी उसके फैकल्टी भी फिर पढ़ाने के लिए होनी चाहिए, सैंक्शन स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए. वी आर वर्किंग ऑन दैट इंशाल्लाह. चलिए, वो आर्टिफिशियल कॉलर जुड़े हमारे साथ. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हेलो, अपना तारुफ दीजिए साहब. कौन साहब, कहाँ से? फिदा अली. जी हेलो, जी, फिदा अली फ्रॉम आलमगीरी बाजार. मंजूर साहब, मुझे एक सवाल कहना है. सिंस द इंसेप्शन ऑफ यूनिवर्सिटी एवरी ईयर गुड नंबर ऑफ आवाज स्टूडियो में कम आ रही है. having their different problem in PhD, and there are thousands and hundreds of theses of the students, scholars. You just say me whether they are being implemented anywhere or they are earning dust on the shelves of library. That's all. नहीं, मुझे जैसे मुझे लगा इनका क्वेश्चन
جناب کا، وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید کہتے ہیں کہ جو ریسرچ ہمارا ہو رہا ہے تو یہ جو بچے کر رہے ہیں پروو، یہ شلوز پر آ رہا ہے کہ کہیں کچھ اس کا ہے، کچھ یوز ہے. دیکھیں ایز آن ڈیٹ جو ہماری یو جی سی گائیڈ لائنز ہیں اس کے حساب سے کوئی پی ایچ ڈی وائیوا تب تک نہیں ہوتا ہے جب تک اس بچے یا اس اسکالر نے پبلش ان دا ریپیوٹیڈ جرنلز آف کنٹری اور ورلڈ نہیں کیا ہو. وہ فرسٹ کنڈیشن ہوتی ہے بچے کی کہ اس نے وہ پبلش کیا ہو، نمبر فرسٹ. نمبر سیکنڈ، اس کے بعد ایک منسٹری آف ایجوکیشن نے ایک یہ بنایا ہے، ایک پورٹل بنایا ہے جس کو ہم شدھ گنگا کے نام سے جانے جاتے ہیں. ہر تھیسس، ہر بچے کی تھیسس ایز آن ڈیٹ پہلے تو اس کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کچھ وہ کہیں سے اس نے مت اٹھایا ہے، وہ کٹ اینڈ پیسٹ مت کیا ہے، وہ پہلے وہ سبمیشن سے پہلے ہی ہوتا ہے. اس میں ایک ہمارا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو اس کو چیک کرتا ہے کہ کچھ کہیں مت ہو. جب وہ پاس ہوتی ہے اس اسٹیج سے بھی، اس اسٹیج سے بھی کہ اس بچے نے وہ پبلش کیے ہوں وہ پیپر، اس کے بعد وہ شدھ گنگا پر جاتی ہے تو وہ ایک تھیسس اس کی ہر بچے کی ایز آن ڈیٹ اویلیبل رہتی ہے ہم شدھ گنگا. مجھے لگتا ہے ایسا آپ کی یونیورسٹی میں اکثر بیشتر ڈگنیٹریز آتی ہیں یا آپ بلاتے ہیں ان کو وزٹ پہ یہاں کشمیر یونیورسٹی. اچھی بات ہے، یونیورسٹی ایکیڈمکس کے لیے یہ ضروری بات بھی ہے اور اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اگر ڈگنیٹریز بہت زیادہ آئیں اور سیمینارز بھی بہت زیادہ ہونے لگے تو اس میں آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ سارے جو ٹیچنگ سٹاف ہیں ان کو آنا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس سیمینار میں. تو سر پڑھائی کب ہوگی اگر بہت زیادہ ڈگنیٹریز آئیں، بہت زیادہ ایکٹیویٹیز رہیں اس طرح کی؟ یعنی ایسا دیکھیے ایسا نہیں ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ یونیورسٹی کا ایک اپنا ہر چیز کا ایک رول ہوتا ہے. مثلا ٹیچنگ کا بھی ہوتا ہے، سیمینارز کا بھی ہوتا ہے، کانفرنسز کا بھی ہوتا ہے. اور کانفرنسز میں ایک صرف ہم نے ابھی جو ہم نے ایک کنوکیشن کیا جس میں پریزیڈنٹ آف انڈیا وہ تو پریزیڈنٹ آف انڈیا آئی تھی، تو اس میں وہ ہم نے تقریباً 3 سال کے بعد، کیونکہ 21 22 اور 23 کے بچے جن کو ابھی کنوکیشن میں بلایا، گولڈ میڈل اینڈ ادر جو کریڈینشیل ان کے حوالے. اس سے پہلے جو ہمارا تھا وہ 12 سال گیپ کے بعد ہوا تھا. تو بچوں کو بھی، ہر بچے کو یہ ہوتا ہے کہ وہ گولڈ میڈل لے، وہ سرٹیفکیٹ اس کے بعد جو ہمارا سیمینارز ہوتے ہیں وہ سر ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ کا ہسٹری ڈپارٹمنٹ چل رہا تھا کل اور آج. دیکھیے وہ ایک سبجیکٹ اسپیسیفک ہوتے ہیں. سبجیکٹ اگر ہو مثلا اس میں اسی ڈپارٹمنٹ کے بچے انوالو ہوں، بالکل. اس میں مثلا اگر آپ نے کل ہسٹری کی ڈپارٹمنٹ کا دیکھا ہوگا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 از اسٹوڈنٹس آف ہسٹری ڈپارٹمنٹ، نمبر 2 دا فیکلٹی آف دا الائڈ سبجیکٹس، جو اپنے سبجیکٹ جو اس فیکلٹی کے، مثلا ہسٹری میں پولیٹیکل سائنس آتا ہے، اکانومکس آتی ہے، سوشولوجی آتی ہے، سوشل ورک آتے ہیں. یہ 2-4 ڈپارٹمنٹ آتے ہیں جو اس میں اس کے فیکلٹی رہتی ہے، تھوڑی بہت فیکلٹی، سارے نہیں رہتے ہیں. تو ایک موقع کلاس ورک سفر ہوتی ہے نہیں، اس ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے. دیکھو وہ سفر نہیں ہوتا ہے. دیکھو ایک سیمینار مثلا کل کی اگر بات کریں وہ سنکریٹزم پر تھا، ایک تھا جو ہمارا ایکلچوریشن، جو ہمارا صوفیزم وغیرہ پر ایک یہ. اس میں بچوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ باہر کے ہم جو لاتے ہیں ٹیچرز، مثلا کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں دہلی یونیورسٹی کے ٹیچر بھی تھے، جے این یو کے بھی ٹیچر تھے. تو ایک بچوں کو بھی ایک موقع ملتا ہے ٹو انٹریکٹ ود اٹ گیوز ایکسپوجر ٹو دیم. سر یہ جو فیکلٹیز ہیں آپ کی یونیورسٹی میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے؟ 72 ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے. سبجیکٹس اتنے ہیں؟ ہاں سارے سبجیکٹ 70. ہاں. تو اس کے بغیر ہمارے جو ہیں کچھ اور ہیں ان پائپ لائن؟ ابھی پائپ لائن میں اس سال ہم نے اسٹارٹ کیا فلاسفی کا ڈپارٹمنٹ. ہاں نہیں، اس سال ہم نے پبلک ایڈ کا ڈپارٹمنٹ قائم کیا، جو ابھی کیا اس سال ہم نے اناؤنس کیا پبلک ایڈ. اس کے بعد ہم نے کپوارہ میں آپ کو بتایا انرجی اسٹڈیز ایک نیا ڈپارٹمنٹ ہے، بی ایس سی فزکس ایک گریجویشن کا ہے. اسی طرح سے ہم نے باٹنی بھی ابھی اسٹارٹ کی ہے اس میں بارامولہ کیمپس میں. اسی طرح سے ہم نے اننت ناگ میں پیرامیڈیکل کا کورس اسٹارٹ کیا. تو فلاسفی کا جہاں تعلق ہے، دیکھیے ہر ڈپارٹمنٹ کو فلاسفی کی تو بڑی بہت سارے کارنر سے ہمیں یہ بھی آتے ہیں کہ بچے بھی، کیونکہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ
جیسے فلاسفی کی بچے اگر آتے ہیں وہ بھی جینون ہیں، کیونکہ وی آر ٹیچنگ فلاسفی ایٹ انڈر گریڈ لیول. اگر انڈر گریڈ لیول پر ہم فلاسفی، وہ بچے کہاں جائیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے فلاسفی ہیز آلریڈی بین اٹ اسٹینڈس آلریڈی اپروڈ بائی دا کاؤنسل کہ یہ انٹروڈیوس کرو فلاسفی، آپ انٹروڈیوس کرو. اس میں ابھی ہم نے گورنمنٹ کو ایک پرپوزل دیا ہے، بیکاز ابھی جو آپ بتا رہے تھے کہ پھر ہم کنٹریکچوئل سے پڑھاتے ہیں، تو کنٹریکچوئل سے ابھی ہم نے گورنمنٹ کو ایک پرپوزل دیا ہے، ایک انفراسٹرکچر کے لیے بھی دیا ہے، ایک ہیومن ریسورس کے لیے بھی دیا ہے. آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ اگر وہ دونوں سینکشن ہو تو وی آر گوئنگ ٹو، بیکاز دیٹ اسٹینڈ از آلریڈی اپروڈ. سر کتنے کالجز آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں؟ ایک تو گورنمنٹ کالجز جو سارے ہیں، اس کے بعد ہمارے بی ایڈ کالجز ہیں، انجینئرنگ کالجز ہیں، میڈیکل کالج، ڈینٹل کالج، 210 کے آس پاس ہے، 209 آتے ہیں. ہماری یونیورسٹی میں سر جو ریسرچ ہوتا ہے، جی ہر شعبے میں پی ایچ ڈی ہوتا ہے، اس ریسرچ کی کوالٹی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیونکہ یہ سننے میں آیا ہے کہ جو پہلے ریسرچ ہوا کرتی تھی، آج سے کئی سال پہلے، 10-15 سال پہلے کی بات ہے، تو اس پر جو جس کے انڈر ریسرچ ہوتا تھا وہ زیادہ ٹائم لیتے تھے، لیکن آج تھوڑا سا وہ اتنا نہیں ٹائم دے پاتے ہیں. ایسا نہیں، دیکھیے میں نے بھی ریسرچ کیا ہے، میں تو ہوں ایڈمنسٹریشن میں، مگر میں نے بھی ایم فل بھی کیا ہے، پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، ریسرچ پروجیکٹس بھی کیے ہیں. مگر ایسا نہیں ہے. دیکھیے سر، جو ایز آن ڈیٹ ہمارے یو جی سی کے گائیڈ لائنز ہیں، وہ ایک انٹیگریٹڈ پہلے ایم فل ہوتا ہے، مثلا میں نے پہلے ایم فل کیا پھر پی ایچ ڈی کیا ہے. ایز آن ڈیٹ تو انٹیگریٹڈ پی ایچ ڈی ہوتا ہے، مثلا ایم فل نہیں ہوتا، وہ پی ایچ ڈی ہوتا ہے، ڈائریکٹ پی ایچ ڈی. اس میں منیمم جو سپروائزر اس میں نہیں میں کہتا ہوں کہ جو منیمم پیریڈ ہے اس میں 3 ایئرس کا ریزیڈنسی پیریڈ ہوتا ہے. وہ 3 سال کے بعد بچہ اگر کمپلیٹ کرے ود ان 3 ایئرس، منیمم 3 ایئرس رہتے ہیں، اور میکسیمم پھر 5 ایئرس کے بعد اس کو ایکسٹینشن دے کے 5 ایئرس پر چلا جاتا ہے. اور 5 ایئرس کے بھی بعد اگر نہ ہو تو ایک رجسٹریشن کا ایک آپشن ہوتا ہے. مگر جو کوالٹی آف ریسرچ، میں وثوق سے کہتا ہوں کہ جو کوالٹی آف ریسرچ ہے ایز آن ڈیٹ، جو آج کے ڈیٹ ہے، کیونکہ میں نے اس سے پہلے میں نے بھی پی ایچ ڈی کیا ہے، ایز آن ڈیٹ تھوڑا اسٹرکٹ ہے. میں ابھی جو کہہ رہا تھا کہ ہمارے زمانے میں یہ نہیں تھا ایک کنڈیشن کہ آپ کو پبلش کرنا ہے پہلے ایک ریپیوٹیڈ جرنل میں. جب میں نے پی ایچ ڈی کیا، میرے زمانے میں میرے زمانے میں یہی تھا کہ آپ ایک سیمینار دے دو نا. ہمارے زمانے میں جب ہم نے کیا، ایز آن ڈیٹ نہیں جی، اس کی کوالٹی چیک ہوتی ہے تھرو اے پبلیکیشن جو ایک ریپیوٹیڈ جرنل میں. اسی طرح سے ہم اس کے بعد اس کا دیکھتے ہیں کہ کوئی فورجری یا کسی اور سے نقل نہیں کیا، اس کا بھی ایک اپنا ایک سافٹ ویئر ہے، کیونکہ اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کمپیوٹر سے تو نکل آتا ہے وہ سر. تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ مگر مثلا بچے اگر ایز آن ڈیٹ جو بچے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم پی ایچ ڈی کمپلیٹ کریں تو ہمیں بھی جاب ملے، اپنی یہاں یو ٹی میں ملے یا باہر سے ملے. بچے بھی ہوتے ہیں، مگر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، وہ بھی ظاہر سی بات ہے. آپ کا تجربہ کیا ہے ریسرچ اسکالرس کا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد؟ جاب اپرچونیٹیز آپ کو کیا لگتا ہے ان کو ملتے ہیں یا؟ دیکھیں، ایک ہے کہ پڑھائی از ان اٹ سیلف ہے، جو پڑھے لکھے ہیں. اب ڈپینڈس کہ آپ نے کیسا پڑھا ہو، ایک لک بھی ہوتا ہے ایک کہ آپ نے کیسا پڑھا ہو. دیکھیے میری جو ایکسپیرئنس ہے لائف میں کہ اگر بچہ اچھا پڑھا لکھا ہو، اچھا ان اے سینس کہ اس کو سبجیکٹ پر ہولڈ ہو، کہ ایز آن ڈیٹ جو ہمارے نیشنل لیول اور یو ٹی لیول جو سکریننگ ہے بچوں کی، مثلا ایک نیشنل لیول پر ایک جے آر ایف ہوتا ہے. اگر بچے نے جے آر ایف کیا تو اس کو 40,000 سیدھے رہتے ہیں پے رہتے ہیں نا. 5 سال کے لیے بچہ امپلائڈ ہوتا ہے ایز اے ریسرچ اسکالر. کل بچہ پی ایچ ڈی کے لیے انرولمنٹ لے، ادھر سے جے آر ایف لے، 5 سال کے لیے اس کو ہر مہینے وہ ہی از مور ریمونریٹڈ دین نارمل جو ہمارے نہ ٹیکس ہے نہ کچھ ہے، 40,000 روپے لے گا اگر بچہ اچھا اپنے سبجیکٹ میں ہو. تو اس کے بعد اگر جیسے پبلیکیشنز ہو یا کچھ بھی جو بچے ایز آن ڈیٹ کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے ٹو بی آنیسٹ ود یو، ایک لک بھی ہے. بٹ برائٹ جتنے بھی بچے دے نیور اسٹاپ اینی ویئر، دے کین کارو دیئر نش اینی ویئر، اینی پارٹ آف دا. تھوڑی دیر پہلے آپ نے باتوں میں کہا کہ یو آر رننگ، یشمین نوز از رننگ اٹس اون انجینئرنگ کالج، انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ایٹ زکورہ. تو کافی لوگوں کے لیے یہ مجھے لگتا ہے انفارمیشن ہی ہوگی، کیونکہ ادروائز وہ کہتے ہیں شاید این آئی ٹی ہی ہے، لیکن آپ کا ایک انجینئرنگ کالج ہے. کتنی اسٹریمز ہے اس میں اور کب سے یہ چل رہا ہے؟
کہ NIT میں فارچونیٹلی میں NIT میں بھی رجسٹر رہا ہوں. اس سے پہلے کشمیر یونیورسٹی سے پہلے میں NIT کا بھی رجسٹر تھا. تو جو ہمارا IOT ہے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی آن زکورہ جو میں ہے, زکورہ میں تو ہمارے 4 برانچز ہیں جو ہماری ہیں. ایک تو سول ہے, میکینیکل ہے, الیکٹرانکس ہے, الیکٹریکل ہے. تو یہ 4 برانچز ہمارے فنکشنل ہیں IOT زکورہ میں. اچھا انفراسٹرکچر ہے, اچھی فیسلٹیز ہیں بچوں کی. تو اس کے بعد ہمارا بارہمولہ میں ایک انجینئرنگ کا ہے کمپیوٹر سائنسز جو بارہمولہ میں ہے. وہ ہم نے پہلے ہی اسٹارٹ کیا تھا, اس لیے ہم اس کو واپس یہاں نہیں لا پائے, وہ ادھر ہی چل رہا ہے. دیکھیے ہر انجینئرنگ کالج کے آپ نے بھی پڑھا ہوگا, کچھ اخباروں میں نکلتا ہے بیچ بیچ میں کہ کچھ نکلتا ہے کہ ٹیکرز نہیں ہے. یہ ایک نیشنل لیول ایک ایشو ہے. اگر آپ NIT جاؤ گے وہاں بھی آج دیکھو گے کہ بڑی سٹریمز میں ویکنسیز ہیں, خالی ہے بچے. یا آپ اگر کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں دیکھو گے, مثلا SSM ہمارا کالج تھا جو ایک زمانے میں بڑا پڑا رہتا تھا اسٹوڈنٹ سے, ایز آن ڈیٹ بچے کم ہیں. یہ ایک جنرل ٹرینڈ ہے کہ بچے کم آتے ہیں انجینئرنگ, بیکاز دیئر از پروبیبلی اے سیچوریشن لیول. ایک مثلا 15 لاکھ بچے ہیں اوور آل کنٹری میں. بڑے انجینئرنگ کالجز ہیں ہر اسٹیٹ میں, ہر UT میں بڑے انجینئرنگ کالجز ہیں. بٹ جو ہمارا یا فیکلٹی کی کوئی کمی ہے؟ نہیں, فیکلٹی دیکھیے ہماری جو فیکلٹی ہے IOT زکورہ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں جتنے بھی فیکلٹی ممبرس ہیں, فیکلٹی لمیٹڈ ہے نا, پرماننٹ فیکلٹی لمیٹڈ ہے, مگر جتنے بھی ہمارے جو وہاں ٹیچنگ سٹاف ہے وہ سارے آلموسٹ IIT پروڈکٹ ہے. وہ IIT پروڈکٹ ہے ہر فنکشن, چاہے سول میں ہو, چاہے میکینیکل میں ہے, چاہے الیکٹریکل اور الیکٹرانکس میں. سر ایڈمیشن کا پروسیس کیا ہے آپ کے اس انجینئرنگ کالج کا؟ دیکھیے ہمارا ایڈمیشن پروسیس تو ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر کسی. ایک تو ہوتا ہے جنرل, ایک نیشنل لیول جو ہر مطلب کچھ سبجیکٹ NIT کے لیے جو نہیں وہی سیم ہمارا بھی ہے. JEE بچے دیتے ہیں جو ہے, ہم بھی JEE پر ہے کرتے ہیں ایڈمیشن بچوں کا. یا باقی بھی سبجیکٹس ہیں جس میں نیشنل لیول ہے اس میں نیشنل لیول پر جاتے ہیں. جس میں UT لیول ہے, مثلا ابھی آپ B فارما کی بات کر رہے ہیں وہ BOPE کرتا ہے, یا نرسنگ کی بات کریں وہ BOPE کرتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ MBA کی بات کرتے ہیں وہ CAT یا UGAT سے ہوتا ہے. جب ہم اس کی بات کریں گے اس کی انجینئرنگ کی تو یہ JEE سے ہوتا ہے. تو باقی سبجیکٹس کا ہم اپنے لیول پر انٹرنس کرتے ہیں. سر اقبال لائبریری میں آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں, تقریباً میں سنا ہے 6 لاکھ کے قریب. 7 لاکھ. کچھ مینuscripts بھی ہیں. مینuscripts بھی. تو یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایک فیسلٹی قائم کی ہے اقبال لائبریری کے گراؤنڈ فلور میں, جی تو جہاں کوئی بھی آ سکتا ہے 24/7. جی. تو اس کے لیے مطلب ضروری نہیں کہ وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو, جو کئی کالج کا وہ بھی آ سکتا ہے. ہاں کالج کا بھی ہے, مگر ان کے لیے تھوڑا بہت ہے کہ کوئی سرٹیفائی بھی کرنا چاہیے اسٹوڈنٹ ہے کہ ایک کالج کی طرف سے ایک چھوٹا سا ریکمنڈیشن ہوتا ہے. ریکمنڈیشن. جی. اچھا سر, یہ جو مینuscripts وغیرہ ہیں یہ بھی رہتے ہیں اویلیبل اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھیے ایک جو ہماری یہاں اسٹیٹ کی ایک لائبریری تھی, ریسرچ لائبریری تھی, جی. ان کے سارے مینuscripts ہمارے یونیورسٹی میں ہی تھے اس سے پہلے. تو اب انہوں نے یہاں لال چوک میں جو اب لائبریری بنائی تو انہوں نے ابھی وہ شفٹ کیے وہاں, اپنے جتنے بھی ان کے تھے وہاں ایک ریسرچ لیب تھی ان کی, مینuscript جو پرانے تھے. بٹ میں نے ریکویسٹ کی ان کے ڈائریکٹر صاحب کو, رفیق صاحب کو, کہ ہمیں کیونکہ انہوں نے وہ ڈیجیٹائز کیے سارے مینuscripts انہوں نے ڈیجیٹائز کیے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی اینڈ ہی واز کائنڈ انف کہ انہوں نے ہمیں اس کی ڈیجیٹائزیشن کاپی پرووائڈ کی ہے. اور اپنے جو ہمارے مینuscripts ہیں جو ہماری کشمیر یونیورسٹی ان کو بھی ہم نے ڈیجیٹائزڈ موڈ میں لایا ہے کہ وہ بھی اویلیبل ہے. اور ایز آن ڈیٹ جو آپ دیکھو گے, اگر آپ جیسے آپ پڑھے تھے, میں پڑھا تھا کشمیر یونیورسٹی, ہمارے پاس وہ ایک وہ کارڈ ہوتا تھا, کیٹالاگ ہوتا تھا. وہ اب وہ زمانہ اب گیا. اور ہماری ساری ڈسٹ ہم کھاتے تھے وہ شیلف پر کتاب ڈھونڈتے آپ کو یاد ہوگا, آپ نے بھی ڈسٹ کھائی ہوگی. ایز آن ڈیٹ ایسا نہیں ہے. ایز آن ڈیٹ تو سارا ڈیجیٹائزڈ ہے. باہر بچہ آتا ہے, باہر ہم نے کیوسکس لگائے ہیں, وہاں وہ کمپیوٹر پر سرچ کرتے ہیں کہ کس شیلف پر, پہلے وہ دیکھتے ہیں یہ کتاب اویلیبل ہے لائبریری میں ایز آن ڈیٹ, کہیں ایشو تو نہیں ہے کسی بچے کو. وہ دیکھتے ہیں کہ بچے اویلیبل ہے, وہ جب ان کو یہ لگے پتہ کہ اویلیبل ہے, پھر وہ کس شیلف پر ہے, کس نمبر پر ہے, وہ ادھر ہی ان کو پتہ چلتا ہے نا مانیٹر پر. جس طرح سے دنیا کی باقی یونیورسٹیز ہیں, آکسفورڈ کی ہو یا باقی
یونیورسٹیز کی لائبریریز ہوں وہ نیٹ پہ اویلیبل ہیں. آپ کی لائبریری نیٹ پہ ہے اویلیبل؟ نہیں، نیٹ انٹرنیٹ پہ نہیں، نیٹ کا دیکھو، نیٹ جیسے کوئی تلاش کرنا چاہے کسی دوسری جگہ انگلینڈ میں کوئی، وہی میں کہتا ہوں کہ ہماری جو بکس ہیں نا وہ اویلیبل ہیں. کہ کشمیر یونیورسٹی میں یہ کتاب اویلیبل ہے نہیں ہے، وہ کیٹالاگنگ آلریڈی اویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ پر بھی، یہ کہتا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہمارے ای بکس ہیں یا ای جرنلز ہیں جیسے نا، وہ بھی ہم اویلیبل رکھتے ہیں. دیکھیں کشمیر یونیورسٹی کا ہے کہ جو ہمارے ایز آن ڈیٹ ہمیں ایک پہلے سے ہی آج سے پہلے ہمارا جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے وہ بھی اچھا اسٹرانگ سیکٹر ہے. ہم نے ہر کالج میں 47 کالجز میں ہم نے ایک انٹرانیٹ فیسلٹی دی ہے. اگر نیٹ نہ بھی چلے، ایک انٹرانیٹ فیسلٹی ہے فرام کشمیر یونیورسٹی ٹو آور اننت ناگ کالج، فرام کشمیر یونیورسٹی ٹو سوپور کالج. ایک انٹرنیٹ فیسلٹی ہے جس میں بچے وہیں سے ہمارے جس ہم ایکسیس دیتے ہیں، جہاں بھی ایکسیس دیتے ہیں، چاہے جرنلز پر ایکسیس دیں، چاہے تھیسس پر ہم ایکسیس دیں، وہ وہیں سے ویو کر سکتا ہے. جی سر، یونیورسٹی یوز ٹو بی این آٹونومس باڈی، شاید ابھی بھی آٹونومس ہی ہوگی. ایک جنرل سی اوپینین میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. کچھ لوگوں کا یہ فیلنگ ہے کہ ایروڈ ہو گئی ہے آٹونومی کافی حد تک، کہ اب آپ کی سیلریز بھی ٹریجری سے آتی ہیں. جی تو یہ جو آپ کی اس میں کیا فیلنگ ہے کہ کچھ اس طرح ہے کہ کچھ ایروڈ ہوا ہے آٹونومی؟ دیکھیں آٹونومی یا بینگ آٹونومس تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. مگر گورنمنٹ جو آپ کو فنڈنگ دیتی ہے، گورنمنٹ جو ہے فنڈنگ دیتی ہے، دے ہیو ایوری رائٹ ٹو سی کہ ہماری فنڈنگ، اگر گورنمنٹ ہمیں 200 کروڑ یا 300 کروڑ یا 400 کروڑ سیلری دیتی ہے کشمیر یونیورسٹی کو، آئی بلیو دے ہیو ایوری رائٹ ٹو چیک کہ یہ یوٹیلائز پراپرلی ہوتی ہے. یا اس کی جو ہم نے پی ایس ایس پر جو ہم نے دیکھا ہے، پی ایس ایس پر یہی پروبیبلی گورنمنٹ نے دیکھا ہے کہ ویدر گوسٹ امپلائیز مت ہے کہیں، کہ سیلری نکلتی ہے، امپلائی اویلیبل نہیں ہے، یا کہیں پھینک مت کوئی نا یہ ہوا. تو الحمدللہ کشمیر یونیورسٹی میں ایسا ایشو نہیں ہے. ہمیں تو ایسی اسٹرکٹنس گورنمنٹ نے نہیں دکھائی. جیسے اگر آپ پی ایس ایس کی بات کر رہے ہیں، ہمیں اپنا ایک کوڈ ہے، کشمیر یونیورسٹی امپلائی کوڈ اپنا ہے. تو وی ڈسکس، آنریبل وائس چانسلر نے بھی ڈسکس کیا، میں نے بھی کیا، گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس، آئی ٹی والوں کے ساتھ ڈسکس کیا، اور ہم نے کہا کہ ہمارا آلریڈی ایک امپلائی کوڈ ہے جو ایگزسٹنگ ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ لنک کریں گے، تو اسی پر آپ ایک کنفرم کریں گے کہ ہمارے امپلائیز کتنے کیا ہے، کہاں سے آئے، کتنے کو پیج دیتی ہیں. وہی ہم نے کیا، زیادہ ہم نے. سر یہ جو پی جی لیول پہ آپ کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں، آپ کی ایڈمیشن پالیسی کیا ہے؟ کب ہوتے ہیں یہ ایڈمیشن اور اس کا پروسیس کیا رہتا ہے؟ دیکھیے ہمارا تو پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب ایک نیشنل لیول نا ایک اکیڈمیکل، ہمارے ٹائم میں فارم بھرتے تھے، فارم بھرتے تھے ڈپارٹمنٹ میں. کشمیر یونیورسٹی کا فارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر بڑا اسٹرانگ ہے، تو ہم نے کچھ سروسز یو ٹی گورنمنٹ کو بھی پرووائڈ کی ہے. پرٹیکولرلی اگر آپ اینول پراپرٹی ریٹرن دیکھو گے، ویجیلنس کلیئرنس دیکھو گے، پاسپورٹ کلیئرنس دیکھو، وہ ہمارے آئی ٹی سروسز نے گورنمنٹ کو، اسٹیٹ گورنمنٹ کو پرووائڈ کی ہے بنا کے. تو جو اپنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تو پاس بہت سالوں سے، آلموسٹ 3 ڈیکیڈز پلس سے ہم انٹرنس کر رہے ہیں کشمیر یونیورسٹی. پہلے ہم تو ایک ہارڈ کاپی بھرتے تھے فارم کی، ایسا نہیں ہے ایز آن ڈیٹ. ایز آن ڈیٹ ہمارا آن لائن بچے کو فارم بھرنا ہے، آن لائن ہی سبجیکٹ چوز کرنے ہیں، آن لائن ہی اس بچے کو پریفرنس بھی دینی ہے. کیونکہ ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس مین کیمپس میں بھی چلتے ہیں، کچھ ساؤتھ میں چلتے ہیں، کچھ نارتھ میں چلتے ہیں. تو بچہ اسی لیول پر اپنا پریفرنس دیتا ہے. کبھی کبھی بچہ مس کرتا ہے، اس کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ مجھے پریفرنس کیا دینی ہے، کیسے دینی ہے کبھی کبھی. بٹ وی گیو اے چانس ٹو اسٹوڈنٹس کہ اگر آپ پریفرنس، اگر کوئی بولتا ہے کہ میں بھول گیا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پریفرنس مجھے سیکنڈ، اس کو انگلش میں کشمیر یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوا، پھر وہ کہتا ہے کہ میں ساؤتھ کیمپس میں جانا چاہتا ہوں. تو اس حالات میں اگر ہی فگرس ان میرٹ اور شی فگرس ان میرٹ، وی گیو ہر اینڈ ہم اور ہم اے چانس ٹو. سر کچھ سیلف فائنینسنگ سیٹس بھی ہوتی ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس سبجیکٹ میں ہمارے پاس سیلف فائنانس کا ایک ایز پر دا یونیورسٹی کاؤنسل جو ہماری ہائیسٹ باڈی ڈیسیجن میکنگ والی ہے، اس کے حساب سے ہی ہم نا ایک 15% کا کیپ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں 15% آپ سیلف فائنانس موڈ میں لے سکتے ہو.
تو اس میں سیلف فائنانس کا ایک موڈ ہے وہ بھی ایک ٹرانسپیرنٹ موڈ ہے کہ بچے کو ایک فارم ہم دیتے ہیں کہ ویدر ہی اور شی از انٹرسٹڈ کہ وہ کشمیر یونیورسٹی میں سیلف فائنانس موڈ میں فارم بھرے. اف ہی اور شی از انٹرسٹڈ اور اس نے فارم بھرا ہو, انٹرنس دیا ہو, اور انٹرنس میں پھر اس کا میرٹ کیا ہو تو وہ میرٹ کے حساب سے ہوتا ہے. نہیں, ایڈمیشن پروسیس کیا ہے اس کا, مطلب کیسے لیتے ہیں ایڈمیشن پروسیس؟ اگر کوئی سیلف فائنانس کو اس کا پہلے اس نے اپلائی کیا ہوگا, اپلائی نارمل میں کیا ہوگا جی, انٹرنس نارمل میں دیا ہوگا, اس کے بعد اس کو ایک فارم ہم پھر نکالتے ہیں, اس میں ہم نکالتے ہیں اس کی یعنی پہلے کے میرٹ لسٹ میں نہیں نکلتا اس کا سیٹ. اس کے بعد ہم ایک فارم نئے نکالتے ہیں, آن لائن فارم ہی ہے کہ if anybody is interested in self finance, جس نے یہاں سے دیا ہوگا. مثلا زولوجی کی بات کریں, زولوجی میں کیونکہ ابھی میں نے کہا کہ 2200 اپلیکیشنز تھی, 2200 میں ہم نے 60 کو لیا, 2000 پلس بچے ڈراپ ہو گئے, 2000 میں 100 بچوں نے بھرا کہ ہم سیلف فائنانس موڈ میں فارم بھریں گے, تو اس سیلف فائنانس میں بھی اپنا میرٹ ہوگا. میرٹ ہوگا. ناصر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, حالانکہ بارش وغیرہ کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, تو اینی وے آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ اچھا رہا. ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی انفارمیشن ملی یونیورسٹی کے بارے میں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو سر, تھینک یو. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.